پیارے دوستو، آج ہم آپ کو نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے لوگ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھودنے لگے، مگر اس حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کچھ ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔ آخر اس حافظ قرآن لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کو کرنے سے اس پر اتنی بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا؟ کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی، پھر بھی اللہ کا ایسا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے آج کی عبرتناک کہانی کو سنتے ہیں۔ عبدالحکیم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صبح قبرستان کی طرف جانے لگا، کیونکہ عبدالحکیم ایک گورکھ تھا۔ گورکھ اردو بھاشا میں قبر کھودنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں کی انتقال ہوتا تھا سب کی قبر عبدالحکیم ہی کھودا کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح عبدالحکیم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ عبدالحکیم قبر کھودنے کے لیے اپنے ساز و سامان لے کر گھر سے نکل پڑا، مگر عبدالحکیم جب قبرستان پہنچا اور بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنے کے لیے گیا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عبدالحکیم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس کی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر منو مٹی بھر چکی ہے۔ عبدالکریم کو گزرتی رات کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کو کھود دینا تاکہ تدفین میں کسی طرح کی دیری نہ ہو جائے۔ گورکھ یعنی قبر کھودنے والے کی عمر 40 سے 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبدالحکیم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں۔ عبدالحکیم نے اپنا کام چالو کر دیا، یعنی قبر کھودنا چالو کر دیا، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبدالحکیم کا قدم بھاری ہو چکا تھا۔ عبدالکریم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں سینکڑوں قبریں کھودی تھیں، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ عبدالحکیم یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، اس لیے عبدالحکیم نے سوچا کہ چلو تھوڑی دوسری جگہ میں قبر کھود دیتا ہوں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھ کر عبدالحکیم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبر میں آج سے پہلے کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ عبدالحکیم گھبرانے لگا، گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکنیں تیز محسوس ہونے چکی تھی، مگر گہری سانس لیتا رہا اور وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی سب کرتے کرتے عبدالحکیم کا کافی وقت گزر چکا تھا، مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو چکا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ لڑکی حافظ قرآن تھی، سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنی استاد کی محبت کی خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکھ عبدالحکیم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے شرکت میت کی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور و شور سے بلند تھا۔ جب عبدالحکیم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو، اسے کوئی بھی گناہ کبھی سرزد نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی کو ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔
لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عبدالحکیم گھبرا چکا تھا اور توبہ استغفار کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اسے پہلے کہ یہ لڑکی کی میت کو قبر میں دفن کرتے تھے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالے 2 منہ والا ناگ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت کو اپنا ڈنگ مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پر کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی۔ کئی لوگ کہنے لگے، یہ دیکھو قبر سے سانپ نکل آیا ہے۔ استغفر اللہ، مگر یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی گناہ کوتاہی ہو گئی ہے جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے ناگ کا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے ہیں؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عبدالحکیم سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ عبدالحکیم نے لوگوں کے کہنے پر تیسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن تیسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو کافی تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود 2 آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر وہ لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اپنی خانقاہ یعنی کہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور بزرگیدہ تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہوتی یا حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھیں۔ وہ بزرگ یہ سب سن کر استغفر اللہ کہنے لگے، آپ کو بتا دیں کہ وہ اللہ والے بزرگ اکثر جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اسی لیے اس لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی۔ لوگ سوچ رہے تھے وہ جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے ہوں گے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ اللہ والے ان دونوں شخص سے کہنے لگے کہ جب تک وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگوں کی کافی بھیڑ جمع تھی، مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ کر لوگ جلدی راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، دوسری بھی کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ دوسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو تیسری جگہ کھولا گیا۔ جب تیسری قبر کو کھودا گیا ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، یہاں یعنی کالا سانپ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے بچھو دیوار میں رینگ رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کے معمولات مولانا صاحب کو بتانے لگ رہے تھے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے
ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 12 سال کی تھی، تب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی سی چھا گئی۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیم عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، تبھی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گناہ گار ہے، یہ تو وہی جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کے یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر میں کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے، میں سب سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑے بچوں سے بڑے ہی پیار اور محبت سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری حافظہ باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی سے پڑھایا کرتی تھی؟ یہ سن کر سب بچے خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا، سبھی بچوں کا عمل بھی یہی تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں سے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ 2 آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی، نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیا تھا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ دونوں اٹھائے اور کہنے لگے، اے میرے رب اللہ کل کائنات کے مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرمائے، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استاد نے 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت خراب نہیں کرتی تھی، آخر اتنی نیک لڑکی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک انوکھا سا واقعہ تھا، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسے معاملات کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی گہری دوست تھی جس سے یہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی دوست کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو راز تھا اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے، اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی دوست کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر وہی حکیم عورت آئی جس کے حوالے سے حافظ قرآن لڑکی کی میت کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو مولانا صاحب نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے کہ بتائیں آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے، کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار پر بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے۔ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اسے کچھ گناہ بھی نہیں ہوا تھا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ حقیقت تو تب ہی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے۔ اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی۔ کئی طرح کے سوالات تھے جو کھڑے تھے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی،
تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتی ہوگی، اس لیے اس پر یہ عذاب آ رہا ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا۔ یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تو نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ٹوٹ پڑتی تھی۔ اس لڑکی کو یعنی اس کی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک آواز آ گئی، اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک گہری سانس لے کر بیٹھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی۔ اس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا اور بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری دوست کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے جب آ کر بتایا کہ میری دوست طاہرہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں تو کانپ کر رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو مرد خود 10 جگہ پر منہ مارتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہو نا ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کے کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت تک پہنچی ہے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں، یہاں تک کہ گورکھ نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا ہے، جیسے وہ سانپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تمہیں حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر کہنے لگی یہ کوئی گناہ گار نہیں تھی، نہ تو زنا کرنے والی تھی، ہاں ایک گناہ ضرور کیا تھا اور بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اسے سارے رشتے ناطے توڑ چکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ کرنا ضرور پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے باپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ وہاں وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی مولانا صاحب میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا آ چکی تھی، اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں ماں باپ بیٹی کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے تو میری یہ سہیلی اپنی ماں کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ رویا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنا شروع ہو گئی، ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی، لیکن وہ ان کا کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پخانا پیشاب کرتی اور بستر بہت زیادہ خراب ہو جاتا۔ کئی دن اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی پڑی رہتی اور وہ خود بچوں کو دینی تعلیم دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑتے جا رہے تھے، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، لیکن اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا وہ ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لے، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ اب وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا بھی ٹائم نہیں دیتی، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے اتنا غصہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اسے پانی مانگ رہی تھی، وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی، میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھے اپنی بیٹی کی شکایت لگانے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالیاں بکنے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے،
میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا چکی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، حق کی بات پوری نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر رہو اور اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو۔ لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے جو جانے انجانے میں گستاخی کر چکے تھے، سب لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگنی شروع کر دی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اس لڑکی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بڑا اژدہا وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی پن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور اس جہان میں بھی عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کوئی گناہ یا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے محبوب کی شان کے صدقے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے۔